بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم، میری طرف سے سلام سب کو پہنچے اور آپ کو خصوصی مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد مملکت خدا داد نصیب کی۔ بہت بڑی یہ نعمت ہے بہنوں بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، تو میں نے اس اللہ کی گواہی دی اور اللہ کے اس رسول پہ ایمان کی گواہی دی۔ میں آپ کو پورے ایمان سے صدق دل سے بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کھولیے اور قوم فرعون، قوم موسیٰ، بنی اسرائیل، یہ سارے واقعات آپ پڑھتے جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور غلامی کتنی بری چیز ہے کہ اس سے قوموں کا طریقہ بدل جاتا ہے، قوموں کی سوچ، انداز بیاں، انداز گفتگو سب بدل کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ ترین بندے، نہ صرف نبی بلکہ رسول بھی، یعنی اعلیٰ، دی موسٹ ہائی رینک ان دا آئیز آف اللہ، اللہ کی آنکھوں میں سب سے زیادہ بڑے مرتبے کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ رسول بنتے ہیں۔ رسول نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ ان کو بھیجا، ان کو چنا کہ فرعون سے اپنی قوم کو لے کے نکلو، غلامی سے نکلو ان کو لے کر، یعنی اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قوم ہے نا، قوم اہل پاکستان، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ریاست دی جو ماڈرن 20th سینچری کی، بلکہ نون ہسٹری جتنی بھی آپ کے سامنے ہے اس میں نظریاتی ریاست، اور وہ بھی کون سا نظریہ؟ اسلامی نظریہ، ایڈیولوجیکل سٹیٹ دنیا کے نقشے پہ ابری۔ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، یقین مانیں یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ سوچیں وہ دور جب نہ تو ایسے ویپنز تھے، نہ ایسے ہتھیار، نہ ایسی ٹیکنالوجی، نہ وہ اسلحہ، اس کے باوجود فرعونیوں نے کتنا ظلم کیا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ ان کو آزادی نہیں لینے دی کہ وہ اپنی آزادی سے اللہ کا نام لیں، کلمہ پڑھیں، اپنے دین پر چلیں۔ یاد رکھیں فرعونیوں نے بھی بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، وہ جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، فرعون نے یہ نہیں کہا تھا۔ مگر یاد رکھیں جو مسلمان اس ذہن، اس سوچ سے رہتا ہے نا کہیں پر بھی کہ مجھے وہ نام سے تو کافر ہونے کو نہیں کہہ رہا، مجھے تو کہہ رہا نمازیں پڑھو، یاد رکھیں دین صرف نماز روزے کا نام ہوتا تو موسیٰ کبھی بھی بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے نہ لڑتے۔ پوری کی پوری قوم فرعون کی حکومت کے انڈر مسلمان تھی۔ مسلمان آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، صرف یہ اللہ کا غلام ہے، یہ اس میں پیغام ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھیں، توجہ سے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔ اس لیے بہنوں بھائیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا، ان کے جب یہ آزاد ہوئے تو کہا ان کو یاد کراؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وہ ان پر جو مصیبتیں آزمائشیں آئیں اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا ایک آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مختصر بات ہے، آج کوئی لمبی تفسیر، درس، لیکچر نہیں میں نے دینا، بس آپ کو یہ یاد کروانا ہے کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف مسلمان ہونا، نماز روزہ اور کلمے سے اسلام نہیں چلتا۔ اسلام وہ ہے جو اللہ کا نظام زمین پہ چلے، زمین اللہ کی ہے، اس پر حکومت بھی اللہ کی ہوگی، کبریائی بھی صرف اللہ کی ہوگی، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہے وہ آزادی کی نعمت جو آپ کو پاکستان کی صورت میں ملی۔ آپ نے اپنے لاکھوں کروڑوں عوام سے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے پرکھوں نے وعدے کیے کہ ہم یہ زمین لیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائیں گے اور ہم اپنا نظام چلائیں گے، اور وہ نظام کس کا ہوگا؟ میرا، آپ کا نہیں، اس اللہ کا ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت بڑا طبقہ اس وقت بھی اسکالرز کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شبیر احمد عثمانی جنہوں نے جنازہ بھی پڑھا قائد کا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا جس کو اللہ نے تکمیل دی۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ایک جیتی جاگتی صورت تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ میرے پر کوئی اللہ کا باغی حاکم نہیں ہوگا، میرا حاکم بھی اللہ کا مومن ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کا غلام ہوگا۔ اس لیے لیا تھا ہم نے پاکستان۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم پاکستان میں؟ آج ہم آزادی کا مطلب کیا بنا لیا؟ شراب، نشہ، عیاشی، دھوم دھمکہ۔ اس لیے تھی آزادی۔ یہی یاد کر لیں کہ اس دن آپ کے بڑوں نے، بہت سارے آپ کے بڑے، آپ کی بہنیں، بیٹیاں، میری آپ کی مائیں بہنیں، انہوں نے اپنی عزتیں داؤ پہ لگا دی، اپنی عزتیں دے کر، خون دے کر، اپنی جائیداد، زمین، سب کچھ دے کر کیا لیا؟ پاکستان۔
یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر یہ ایک سیکولر ریاست رہنی تھی، اگر اس ریاست کو اللہ کے لیے نہیں بننا تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں ایک زمین کے اوپر ایک نیا ملک بنانے کی. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک بنا تھا اللہ کے لیے. یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے. جیسے اللہ نے قوم صالح کو دی اللہ کی اونٹنی اور کہا اس کو نقصان نہ پہنچانا. یاد رکھیں جو بندہ اس کو نقصان پہنچائے گا وہ نہ صرف اللہ کا مجرم ہے بلکہ قوم کا بھی مجرم ہے، ان سب قربانی کرنے والوں کا مجرم ہے. لہٰذا میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آزادی کے میرے اس پیغام کو قبول کیجئے، اس کو مبارک سمجھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نریندر مودی کے یا ایرل شرون اور وہ جو اس وقت شیطان وہاں کا حکمران ہے اسرائیل کا، آپ ان لوگوں کے ملکوں میں نہیں ہیں، آپ فلسطین میں نہیں ہیں، آپ اس جھوٹے منافق سیکولر انڈیا میں نہیں ہیں جہاں آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. الحمدللہ لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے یہ پاکستان، کم از کم آپ الحمدللہ آزادی سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی آپ کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے آپ کو کافر نہیں بنائے گا الحمدللہ. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ متحد ہو جائیں ان سب طاغوتی طاقتوں کے سامنے، متحد ہو جائیں، چاہے وہ ظالم صہیونی ہیں، سارے یہودیوں کی میں بات نہیں کر رہا، صہیونیوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ظالم دہشت گرد وہ لوگ ہندوتوا کے جو مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں آج کہ ہمارا کلمہ پڑھ لو. نہیں، الحمدللہ آپ کو یہ سب آزادیاں میسر ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں. اب آپ کا کیا کام ہے؟ ایک ہوں، متحد ہوں. آپ کا کعبہ ایک ہے، اللہ ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، آخری نبی ایک، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بس اب آپ کو اس ملک کو اس میں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کے بڑوں نے قربانیاں دیں. اور وہ کیا تھا؟ یہ للہیت کے لیے ہے. اللہ کی زمین ہے، یہاں حکم اللہ کا چلے گا. یہ قرارداد مقاصد آپ اپنی نہ بھولیے گا، قرارداد مقاصد جس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ مملکت خداداد ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے دس از اسلامک ریپبلک، دا سپریم لیڈر آف دس لینڈ از اللہ. بس یہ سمجھ رہے ہیں یہاں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہاں کا طور طریقہ چاہے ہمارا اندرونی ہے یا بیرونی ہے، گھر کے اندر ہے یا معاشرے میں، سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. یہ ارادہ کریں، آج اس کا ارادہ کریں، اور ہر کوئی اپنے اپنی جگہ امن سے طریقے سے کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کے انشاءاللہ وہ نشانی بنے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا جھنڈا کسی نے بلند کیا. واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین.